یہاں پر میں ایک بہت اہم بات کرنا چاہتا ہوں آرمی چیف صاحب سے، محترم راحیل شریف صاحب سے درخواست کرنا چاہتا ہوں، پوری قوم کو گواہ بنا کر میڈیا کی وساطت سے، آرمی چیف محترم راحیل شریف صاحب، میں نے آپ کو ملاقات میں نہایت شریف النفس آدمی پایا، آپ کے چہرے پر شرافت اور متانت کے آثار دیکھے، ایک منصفانہ طبیعت کا حامل شخص پایا، اور میرا خیال ہے، میں مبالغہ نہیں کر رہا، تو پاکستان کی آرمی میں کم لوگ اتنے اچھی، نفیس اور شریف النفس طبیعت کے حامل کمانڈر ہوں گے۔ ہمیں ایسے کمانڈرز پر فخر ہے۔ آپ کمانڈر ان چیف ہیں۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اسلام آباد دھرنے کے دوران ہمارے اور حکومت پاکستان کے درمیان ہم نے آپ کو ریکویسٹ نہیں بھیجی تھی، ہماری طرف سے کوئی درخواست نہیں کی گئی تھی کہ آپ ثالث بن کے ہمارے معاملے کو طے کرائیں۔ یہ پوائنٹ نمبر 1۔ آپ کو نواز شریف صاحب نے ریکویسٹ کی تھی، اور نواز شریف صاحب کے کہنے پر آپ نے مجھ سے رضامندی لی، اور میں نے اس شرط پہ رضامندی دی تھی، میں ایک ایک لفظ ناپ تول کے بیان کر رہا ہوں، اور اس لیے کر رہا ہوں مجھے معلوم ہے کہ یہ آرمی چیف محترم راحیل شریف صاحب سنیں گے، ان کو جائے گی میری بات۔ میں نے اپنے لوگوں سے مینڈیٹ لیا تھا آپ کے میسج کو ریسیو کرنے کے بعد، جو آپ کی طرف سے بھیجا گیا، دھرنے کے شرکاء سے مینڈیٹ لے کر میں نے واپسی جواب دیا، اور میں نے کنڈیشنلی یس کہا کہ ہم آپ کو صرف ثالث نہیں مانتے، اگر ثالث کے ساتھ ضامن بھی بننا ہے تو پھر یس ہے۔ جواب آیا تھا ٹھیک ہے، ثالثی اور ضامنی اکٹھی ہوگی۔ اب میرا آپ سے سوال ہے، پاکستان کے سپہ سالار اعظم سے، نواز شریف صاحب اگلے دن مکر گئے، منحرف ہو گئے اپنی بات سے، یہ ان کا عمل ہے۔ آپ تو اپنے منصب پر قائم ہیں، منصب عالی پر، اور میں نے آپ کے چہرے اور آپ کی شخصیت میں جو آثار دیکھے ہیں، میں نے اس میں سچائی بھی دیکھی ہے، متانت دیکھی ہے، ایفائے عہد کا ایک جیسچر دیکھا ہے، ایک اچھے مسلمان کی اور ایک اچھے مسلمان سپہ سالار کی خوبیاں دیکھی ہیں۔ میں ان خوبیوں کو ایڈریس کر رہا ہوں جو میں نے دیکھی ہیں آپ کے چہرے اور آپ کی شخصیت میں، اس میٹنگ میں ان کو ایڈریس کر رہا ہوں کہ ایف آئی آر آپ کے کہنے پر درج ہوئی، ہمارے 14 قتل ہو گئے، 90 جسم زخمی چھلنی ہو گئے تھے، ہماری ایف آئی آر اسلام آباد دھرنے تک درج نہ ہو سکی۔ یہ اس ملک کی عدالتیں ہیں، اس ملک کے تھانے ہیں، اس ملک کا قانون ہے، اس ملک کا نظام ہے، یہ اس ملک کی جمہوریت ہے۔ آپ کے کہنے پر ایف آئی آر درج ہوئی، اور اس کے ساتھ میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہمیں ایف آئی آر درج ہونے کے بعد جے آئی ٹی بھی شفاف، غیر جانبدار چاہیے، جن پر نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب یہ پنجاب حکومت کا اثر نہ ہو۔ ہم منصفانہ تفتیش چاہتے ہیں، جو قتل میں ملوث نہیں اس کو پھانسی نہیں چڑھانا چاہتے، ناجائز ظلم نہیں چاہتے، اور جو اس جرم میں ملوث ہیں اس کا چھوٹنا گوارا نہیں کرتے، اس کو کیفر کردار پہ پہنچانا چاہتے ہیں۔ آپ نے ایف آئی آر درج کرانے کے بعد شفاف تفتیش اور ایک غیر جانبدار جے آئی ٹی کا بھی وعدہ کیا تھا، اور شہباز شریف کے استعفے کا بھی وعدہ کیا تھا۔ چونکہ میرا اصرار تھا 3 گھنٹے تک
کہ جب تک یہ اقتدار میں بیٹھے ہیں تفتیش نہیں ہو سکتی. ان کے ماتحت پولیس کیسے تفتیش کرے گی؟ کون سی عدالتیں ہیں پنجاب میں؟ کون سی تفتیش کے پولیس افسر ہیں؟ کون سے ادارے ہیں جو ان کا سامنا کر سکے، ان کے جبر کا؟ میری آپ سے درخواست ہے خدا کے لیے 14 مقتولوں شہیدوں کو انصاف دلائیں، 90 خون سے چھلنی لوگوں کو انصاف دلائیں. آپ سپہ سالار اعظم ہیں، آپ نے خود دعوت دے کے بلایا تھا. بتائیے اس ملک میں اگر ریاست کے ادارے پرامن شہریوں کو قتل کر دیں رات کے اندھیرے میں، 14 لاشیں گرا دیں رات کے اندھیرے میں، کیا شروع کریں اور دن دہاڑے دن کی روشنی میں 12 گھنٹے آپریشن رکھیں، 12 گھنٹے، اور سارا ملک دیکھے، کروڑوں لوگ، اور پورے ملک کے ٹی وی چینل لمحہ لمحہ کے قتل کے مناظر دکھاتے رہیں، گولیاں چلتی دکھاتے رہیں، لاشیں گرتی دکھاتے رہیں. کون سی تفتیش چاہیے بتائیے؟ میں جنرل راحیل شریف صاحب کی توجہ ادھر مبذول کرانا چاہتا ہوں. اگر اس ملک میں انصاف نہ ملا مقتولوں کے ورثاء کو، اور پرامن شہری اسی طرح قتل ہوتے رہے، اور معصوموں اور بے گناہوں پر ناجائز مقدمے بنا کر ان کے وارنٹ نکلتے رہے، اور مقتولوں کو حق نہ ملا، شہیدوں کو انصاف نہ ملا، ان کے وارثوں کو انصاف نہ ملا، تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ کو ضرب عصب شمالی وزیرستان کو چھوڑ کر سارے ملک میں نہ پھیلانا پڑ جائے. یہ خطرہ ہے. نواز شریف اور شہباز شریف پرامن شہریوں کو دہشت گرد بنانا چاہتے ہیں. موجودہ حکومت پرامن نہتے شہریوں کو دہشت گردی کی طرف دھکیل رہے ہیں. جن غریبوں کو انصاف نہیں ملے گا، جن کے درجنوں لوگ مر جائیں گے، شہید ہو جائیں گے، 100 کے قریب زخمی ہو جائیں گے، اور ان کی تفتیش ہی منصفانہ نہیں ہو سکے گی، ان کو انصاف نہیں ملے گا، تو پھر مجھے ڈر ہے کہیں وہ خود ہتھیار اٹھا کر براہ راست بدلہ لینے کی طرف نہ آ جائیں، خون خرابے کی فضا نہ پیدا ہو جائے. اللہ نہ کرے خانہ جنگی کی طرف ملک جائے گا کہ لوگ قانون کو ہاتھ میں لے کر خود بدلہ لینے کی طرف چل پڑیں، جانتے ہوئے کہ اس ملک میں عدل اور انصاف قانون کے راستے سے نہیں مل سکتا، اور کوئی ادارہ بھی نہیں دلوا سکتا، کوئی ادارہ. لہذا اگر آپ نے آرمی نے ضرب عصب کو کامیاب کروانا ہے فار ایور، تو اسلام آباد اور لاہور میں ایک ضرب عدل لگائیں. ضرب عدل، عدل انصاف کے معنی میں، جسٹس. ضرب عصب کو کامیاب کرنے کے لیے اسلام آباد اور لاہور میں ایک ضرب عدل کی ضرورت ہے. اس ضرب کے ذریعے مظلوموں کو انصاف ملے. ہم مظلوموں، غریبوں اور شہیدوں کے حقوق کی جنگ لڑتے رہیں گے انشاءاللہ. نہ پیچھے کبھی ہٹے ہیں، نہ ہٹ سکتے ہیں، نہ ہٹیں گے. یہ عدل اور انصاف کے حصول کی جنگ ہے، یہ ظلم اور جبر کے خلاف جنگ ہے، یہ غریبوں کے حقوق کی جنگ ہے، یہ نظام کے بدلنے کی جنگ ہے، انقلاب کی جنگ ہے. یہ سیاسی جدوجہد جاری رہے گی. کوئی دباؤ اور بلیک میلنگ ہمیں اپنی راہ سے ہٹا نہیں سکتا. انشاءاللہ حق لے کر رہیں گے، حق غالب آئے گا اور باطل مغلوب ہوگا.